بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 99۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، جس طرح ایمان جاتا رہتا ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیا اسی طرح نسبت بھی جاتی رہتی ہے؟ فرمایا، جس طرح ایمان ظاہری جاتا رہتا ہے ایسے ہی نسبت بھی جاتی رہتی ہے، اور جس طرح ایمان فی علم اللہ نہیں جاتا اسی طرح نسبت فی علم اللہ نہیں جاتی۔ پھر اسی سلسلے میں فرمایا کہ اس طریق میں سب سے زیادہ مضر چیز وہ معلم پر اعتراض ہے۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ضروری ہے، مگر یہ شرط ہے کہ پیر ہو پیر نہ ہو۔ یہ میں اس وجہ سے متنبہ کر رہا ہوں کہ بعض بات ایسی ہوتی ہے معلم کی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی اور طالب اس میں اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ سو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ظاہراً اس سے کوئی امر شریعت کے خلاف صادر ہو جائے تو ایک آدھ بات میں تو مناسب تعویل کر لی جائے۔ اگر تعویل سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ممکن ہے اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئی ہو، اور اگر کثرت کے ساتھ ایسے امور صادر ہونے لگیں تو پھر یہ نہیں کہ ہر بات میں تعویل کی جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے حسین آدمی کے چہرے پر ایک تل ہو جس کو خال سے تعبیر کرتے ہیں، زائد سے زائد 2 ہوں تو عیب نہیں، مگر یہ بھی نہیں کہ تمام چہرہ تلوں ہی سے بھر جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سارا حسن خاک میں مل جائے گا۔ ملفوظ نمبر 100۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شرک فی النبوت۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک مسئلے پر طویل گفتگو ہوئی۔ مولانا شہید صاحب یعنی مولانا اسماعیل شہید اور سید صاحب سید احمد شہید۔ بالآخر مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معافی چاہی اور عرض کیا کہ مجھ کو آپ کی بات بلا چون و چرا مان لینا چاہیے تھی۔ اس پر سید صاحب نے فرمایا کہ توبہ کرو، یہ تو نبی کا مرتبہ ہے کہ اس کی بات کو بلا چون و چرا مانا جائے، اور یہ بھی شرک فی النبوت ہے۔ مولانا شہید فرماتے ہیں کہ اس ارشاد سے مجھے شرک فی النبوت کے متعلق ایک عظیم علم کا باب مفتوح ہوا، یعنی کھلا مجھ پر۔ ملفوظ نمبر 101۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عنوانات ہی پر بدعتی ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ فرمایا یہی بات ہے، مگر خود وہ عنوان ہی بے ادبی کے نہیں، وہ سمجھ نہیں سکے، اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان عنوانات میں بڑا محل اعتراض عنوان یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سینکڑوں بنا ڈالے، جس میں ظاہراً تحقیر کا وہم ہوتا ہے کہ اس میں لفظ بنا ڈالے استعمال کیا۔ اس سے عنوان کو ایک صاحب نے حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر کے اعتراض کیا تھا کہ حضرت اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہے۔ فرمایا ہاں، مگر فعل کی تحقیر ہے، مفعول کی نہیں۔ اس پر وہ بولے کہ محض بات بنائی جاتی ہے، یعنی تم ایسے ہی بول رہے ہو، خالی یعنی بہانہ مار رہے ہو جس کو کہتے ہیں، اور بلا وجہ کی تعویل کر رہے ہو۔ یہ حضرات بڑے عالی ظرف ہوتے ہیں۔ یہ سن کر خاموش ہو گئے، یعنی حضرت مولانا احمد سہارنپوری صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، احمد علی سہارنپوری صاحب نے۔ ایک روز اتفاق سے یہی صاحب حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت اب تو بیضاوی شریف بھی چھپوا ڈالیے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا یہ وہی ڈالنا ہے، سو یہ بیضاوی کی تحقیر ہے، اور قرآن اس کا جزو ہے۔ کل کی تحقیر جز کی تحقیر ہے، اور قرآن کی تحقیر کفر ہے۔ یعنی انہوں نے جو جملہ استعمال کیا کہ بیضاوی کی تفسیر چھپا ڈالی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے بھی نامناسب لفظ استعمال کیا، چھپا ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور تم نے جب بیضاوی کی تحقیر کی تو قرآن کی تحقیر ہوئی، ٹھیک ہے، اور جب قرآن کی تحقیر ہوئی تو قرآن کی تحقیر کفر ہے۔ جب آنکھیں کھلیں کہنے لگے واقعی آپ کی تحقیق صحیح ہے، واقعی میری مراد اس وقت بیضاوی کی تحقیر نہ تھی بلکہ چھاپنے کی سہولیت بتانا تھا۔ اب ان کی سمجھ میں آیا، یہ ہیں علوم، یہ حضرات تھے صاحب کمال۔ خیر جی، ہم ایسے نہ ہوئے تو کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے بزرگ تو دیے، ہم تو اس کا ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کا تعلق نصیب فرمایا۔ ملفوظ نمبر 102۔ اسباب کی ضرورت اور ضعف طبعی۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا
کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے مشورے لینے پر، یعنی کسی نے مشورہ لیا حاجی صاحب سے، تو ایک صاحب کے مشورہ لینے پر زمین وقف کرنے سے منع فرمایا تھا۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک کام سے روک دیا، مگر بڑی ہی حکیمانہ بات فرمائی کہ وقف کر کے کورے رہ جاؤ گے اور اس کے بعد جو پریشانی ہوگی نہ معلوم اس کو برداشت کر سکو گے یا نہیں۔ واقعی ہم ضعفاء ہیں، بظاہر ہم کو اسباب کی بھی ضرورت ہے کچھ ہمارے پاس ہو۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ نفس پریشان رکھتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھائے گا، اس لیے اگر سب رزق اکٹھا مل جائے تو کوٹڑی میں بند کر کے رکھ دوں، اور جب نفس کہے کہ کہاں سے کھائے گا تو اس سے کہہ دوں کہ کوٹڑی میں سے کھاؤں گا۔ یہ خاص قسم کا ضعف اور قوت منافی نہیں کمال کے، اور یہ خاص قسم کا ضعف منافی نہیں کمال کے، یہ ضعف طبعی بات ہے۔ فرمایا اس طبعی بات پر یاد آیا، ایک بادشاہ اور ایک بزرگ میں کسی مسئلے پر گفتگو ہوئی، دوران گفتگو تیزی آ گئی، بادشاہ برہم ہوا اور آواز دی کہ کوئی ہے ادھر۔ ان بزرگ نے بھی آواز دی کہ کوئی ہے، تو مکان کے ایک کونے میں سے نہایت زبردست شیر برآمد ہوا، یعنی یہ بادشاہ نے آواز دی کوئی نہیں آیا، کوئی تھا نہیں، اب بزرگ نے آواز دی تو شیر برآمد ہو۔ یہ بزرگ کی کرامت تھی اور وہ لپکا، لیکن چونکہ بادشاہ اور بزرگ دونوں ایک ہی سمت بیٹھے تھے، بادشاہ سے پہلے یہ بزرگ بھاگے، یعنی ڈر تو انسان کو فطری لگتا ہے، تو بزرگ گرچہ ان کی کرامت سے یہ شیر آیا تھا لیکن وہ ڈر گئے، اور یعنی وہ ظاہری طور پہ بھاگے، بادشاہ سے پہلے یہ بزرگ بھاگے، حالانکہ وہ انہی کی کرامت کا ظہور تھا۔ تو یہ باتیں تب بھی ہوتی ہیں، یعنی انسان کے نیچر میں ہوتی ہے، یہ منافی کمال کے نہیں، یعنی اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ انسان کامل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے قوی القلب تھے، مضبوط دل کے تھے، مگر قرآن پاک میں قصہ موجود ہے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، یعنی جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم سے عصا زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، خود موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگے، یہ طبعی خوف تھا۔